إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اہلا وسہلا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسک عربک گرامر کورس کے سلسلے کی 15ویں کلاس میں 15th کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام رخشندہ خلیق ہے. آج ہم مرکب اضافی میں ضمائر کے استعمال ہی کے بارے میں اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ پچھلی کلاسز کو سننا چاہیں یا ان کا کچھ حصہ آپ سے مس ہو جائے تو الہدا کراچی کے فیس بک پیج سے آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں. سورہ الحشر کی آیات ہیں: وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آج کے نئے ٹاپک سے پہلے میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ مرکبات ناقصہ میں سے مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. پہلی بات ان مرکبات کے بارے میں یہ کہ مرکبات ناقصہ ہے، مکمل جملہ نہیں ہے. مرکب اشاری اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہے. مرکب توصیفی موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے. اور مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. مرکب اشاری اور مرکب توصیفی دونوں کا ایک ہی فارمولا ہے کہ دونوں اجزاء، دونوں پارٹس ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. کس چیز کے بارے میں مطابق ہے؟ اسم کے چاروں پہلوؤں، عدد، جنس، وسعت اور اعراب کے لحاظ سے. جبکہ مرکب اضافی میں مضاف کے اپنے رولز ہیں اور مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں.
مضاف جو بھی اسم بنا کر آپ لائیں گے اس پر نہ تو آپ نے الف لام داخل کرنا ہے اور نہ ہی تنوین لانی ہے۔ اگر مضاف کا لفظ مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہے تو اس کے آخر میں آنے والا نون بھی ہٹا دیں گے، اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا۔ ہم نے سادہ مرکب اضافی بنایا، پھر ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی بنایا، پھر ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کو استعمال کیا۔ اور مرکب اضافی میں ضمائر کس جگہ استعمال ہوتے ہیں؟ مضاف الیہ کی جگہ پر۔ لہٰذا حالت جر والے ضمائر ہم نے سیکھے تھے اور یاد بھی کر لیے تھے۔ حالت جر اور حالت نصب والے ضمائر ایک ہی تھے، تو گویا دو چارٹ ضمائر کے پورے قرآن مجید کے ضمائر سمجھنے میں آپ کو مدد دیں گے۔ ایک حالت رفع والا ضمائر کا چارٹ جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے، ہوا ہما ہم والا، اور دوسرا حالت نصب اور جر والا، ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ والا۔ جہاں جر والے ضمائر کی ضرورت پڑے گی، جیسے مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو ہم نے جر والے ضمائر استعمال کر لیے، اور جہاں رفع والے ضمائر کی ضرورت پڑے گی، ہمیں پتہ چلا جیسے کہ مبتدا اور خبر رفع میں ہوتے ہیں تو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رفع والے ضمائر کو استعمال کر لیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے حدیث ایک دیکھی تھی، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَسْلَمِيٍّ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن امورہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پچھلی کلاس میں یعنی 14th لیسن میں ہم نے حالت نصب اور جر والے ضمائر سیکھے تھے، اٹیچ پروناؤن، جنہیں ضمائر متصل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو کثرت سے ان کا استعمال ملے گا۔ اس چارٹ میں پہلی ضمیر تھی ہو۔ کبھی یہی ہو کی ضمیر آپ کو مصحف میں کھڑی زیر کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے۔ ہوتی یہ وہی ہے، کبھی اس پر الٹی پیش ڈال دیتے ہیں۔ پاکستانی مصحف میں دیکھیں، سعودیہ والا مصحف دیکھیں، اس میں آپ کو الٹی پیش نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو سیدھی پیش ہی نظر آئے گی، اور اس میں آپ کو کھڑی زیر کہیں نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو زیر نظر آئے گی، الٹی زیر نظر نہیں آئے گی۔ پاکستانی مصحف میں یہ ہو کی ضمیر کبھی آپ کو الٹے پیش کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، کبھی آپ کو یہ سیدھی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور کبھی یہ اپنی نارمل شکل میں نظر آتی ہے۔ پھر دوہرا دوں، ہو کی ضمیر مصحف میں آپ کو کبھی تو اپنی اصلی شکل میں نظر آئے گی۔ اصلی شکل ہے کیا؟ اس کی ہو کے اوپر پیش، سیدھے پیش کے ساتھ، لیکن کبھی یہ الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گی، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گی، اور کبھی سیدھی زیر کے ساتھ نظر آئے گی۔ سیدھی اور کھڑی یہ دو ٹرمینالوجیز ہماری ہیں۔ مثلا مثال لیتے ہیں سادہ سی، سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو آپ کو فیہ نظر آ رہا ہے یہ اصل میں تھا لا ریب فیہ، there is no doubt in it۔ یہ ہو کی ضمیر جا رہی تھی بک کی طرف، ذالک الکتاب، کتاب مذکر تھا تو مذکر کی ضمیر لگ گئی، تو فیہ سے
آپ کو یاد آ گیا کہ یہ ہو سیدھی زیر کے ساتھ آ گئی ہے. سیدھی زیر کے ساتھ کیوں آئی؟ یہی تو سمجھنا ہے. آپ چیٹ کے ساتھ ساتھ اس میں جواب دے سکتے ہیں. پھر اکثر ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ ان کے ساتھ انہو یا انہا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. کیا آئے گا؟ انہو. چیٹ میں بتائیے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. ان میں نے ادب کے لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ لفظی ترجمہ ہے اللہ اس سے راضی ہو. تو انہو یہاں آپ نے دیکھا ہو اپنی نارمل شکل میں نظر آ گیا. اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. آیت میں کیا تھا؟ فی ہی. کس طرح آئے گا؟ آپ میں سے بتائے گا کوئی کس طرح آیا ہے؟ جی یا ساکن ہے، بالکل. فی ہی. اچھا اس کے پیچھے یہ ہو تو یہ آ جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، اندازے اور تکے سے نہیں. ایگزیکٹ میں آپ کو رول بتا دیتی ہوں. کب اس ہو پر سیدھی پیش آئے گی، کب اس ہو پر الٹی پیش آئے گی، کب اس ہو پر کھڑی زیر آئے گی اور کب اس ہو پر سیدھی زیر آئے گی. اس ہو سے پہلے جب بھی زبر حرکت آ جائے یا پیش حرکت آ جائے گی تو دوبارہ بتاتی ہوں، جب بھی ہو سے پہلے زبر حرکت ہو یا پیش حرکت ہو تو اس ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا. آپ کو ہو پر الٹی پیش نظر آئے تو مصحف میں نوٹ کیجیے گا کہ پیچھے زبر نظر آ رہی ہوگی یا پچھلے حرف پر پیش آئی ہوگی. میں نے کہا اس کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور بولا جائے گا، پڑھا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لکھنے میں بھی فرق آ گیا، پڑھنے میں بھی فرق آ گیا، کیونکہ الٹی پیش کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. با پیش بو، با الٹی پیش بو. ہا پیش ہو، ہا الٹی پیش ہو. تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے. الٹی پیش آتی ہے جب پچھلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو. اب بتائیے، چیٹ میں بتائیں. بئی تو ہو پر کیا آنا چاہیے؟ او سے پہلے کیا حرکت ہے؟ پیش. تو الٹی پیش آنی چاہیے یا کیا آئے گا؟ الٹی پیش. جی الٹا پیش آئے گا. ہو سے پہلے پیش ہے تو الٹی پیش آنی چاہیے، تو پڑھا جائے گا بیت ہو. ہو سے پہلے دو حرکات آ گئی. اگر ہو سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو الٹی پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا. اگر ہو سے پہلے زیر آ جائے تو ہا پر کھڑی زیر آتی ہے. مثلا میں نے کہا بیت ہو، بیتا ہو، بیتی ہی. بیت رفع میں ہے تو بیتو تو بنا بیت ہو. اگر بیت نصب میں ہے تو بیتا ہو ہی رہا. اور جب جر لگ گیا بیتی ہوا تو اب یہ ہو کیا ہو جائے گا؟ بیتی ہی. یہ پڑھنے کا انداز ہے. مضاف رفع میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی آ سکتا ہے اور حالت جر میں آ سکتا ہے. آپ خود دیکھیں، آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا بیتی ہو، نہیں نکلے گا. آپ خود بولنے میں ذرا مشکل محسوس کریں گے.
عجیب سا فیل ہوتا ہے پڑھتے بولتے ہوئے. تو کھڑی زیر آنے کی وجہ کہ پیچھے زیر ہو. سیدھی زیر کب آتی ہے؟ پچھلی مثال دیکھ لیجئے فی ہی والی. کیا کیسے آئے گی فی والی مثال؟ ہو سے پہلے جب بھی ساکن یا آ جائے گی تو ہو سے پہلے ساکن یا آ جائے تو اس ہو کو سیدھی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. صرف ساکن یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ جائے ان ہو. دیکھا آپ نے ہو سے پہلے ساکن تو تھا لیکن یا نہیں تھا. اگر یا ہوتا تو زیر آتی. ادر دین یا کوئی ساکن ہو تو ہو نارمل شکل میں یا کوئی بھی اور صورت ہو ہو کو اپنی اصلی شکل میں پڑھا جائے گا. یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اب اسی حدیث میں جیسے آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا. اموری ہی، علمی ہی، مالی ہی، اس طرح آیا ہوا ہے. تو وہ سے پہلے زبر پیش آ جائے اسے الٹے پیش کے ساتھ پڑھیں گے اور لکھیں گے. وہ سے پہلے زیر آ جائے تو کھڑی زیر کے ساتھ بولا جائے گا، پڑھا جائے گا. اور ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو سیدھی زیر کے ساتھ، ورنہ وہ اپنی نارمل شکل میں لکھا جائے گا. یہ تو تھا مرکب اضافی میں ضمائر کے استعمال اور ان کے لکھنے اور بولنے کا اسلوب. تو مزید کچھ وقت لیے بغیر اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہمارا نیا ٹاپک ہے وزن مادہ، مولڈ، روٹ ورڈ. عربی زبان میں ہر لفظ کی بنیاد یا روٹ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے 99% سے زیادہ الفاظ کا مادہ یا روٹ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. ان حروف کو حروف اصلیہ، حروف اصلی یا روٹ لیٹرز یا مادہ کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک اہم چیز لفظ کا وزن ہوتا ہے، خواہ وہ اسم ہو یا فعل. وزن اور مادے کو پہچان لینے سے اس کے معنی جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے ایک مادہ یا روٹ ہے عین، لام، میم. اگر ان حروف کو ہم مختلف سانچوں میں ڈالیں تو کئی مختلف الفاظ بن سکتے ہیں. آپ چیٹ میں بتائیے کہ عین، لام، میم سے کون کون سے الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ عین، لام، میم. علم، جی، علم. عالم، عالم نہیں، عالم، جی. عالم بھی بنتا ہے لیکن ٹھیک ہے. علماء، علامہ، معلم، ماشاءاللہ. معلوم، عمل. عین، لام، میم. عمل اس سے نہیں بنے گا. تو جی ماشاءاللہ، میں آپ کو دہرا دیتی ہوں آپ کے سارے الفاظ، جیسے عالم، تعلیم، علامت، معلوم، معلم وغیرہ. ان الفاظ میں مادے کے حروف عین، لام، میم صاف نظر آ رہے ہیں ان تمام الفاظ میں، لیکن ان الفاظ کی شکلیں یعنی مولڈ یا وزن مختلف ہے. عربی زبان میں وزن اور مادے کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہم بسکٹ کی مثال لے سکتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ بیکنگ کرتے ہوں گے اور بہت اچھی کرتے ہوں گے. بتائیے بیکنگ کے لیے ہمیں بیسک چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں؟ بیکرز بتائیں کیا چیزیں چاہیے بیکنگ کے لیے؟ مین جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں، میدا چاہیے، بالکل شوگر چاہیے، ایگز چاہیے، فلاور چاہیے، مولڈ چاہیے، ماشاءاللہ، آئل چاہیے، بیکنگ پاؤڈر چاہیے،
انڈے چاہیے، مکھن چاہیے، ماشاء جی چلے آج تو بیکنگ کرتے ہیں مزے مزے کی. جی تو آپ کے سارے ان چیزوں کا جو ہے نا وہ مختصر میں کر دیتی ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے. ہمیں بیسک انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہے گھی یا بٹر، میدا یا فلار اور انڈے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، خواہ آپ بسکٹ بنائیں، کیک بنائیں یا کوئی بھی کچھ بھی بیک کریں. دوسری اہم چیز جو آپ کو لازمی چاہیے وہ ہے مولڈ یا سانچے، جسے استعمال کر کے آپ ایک خاص شکل کے بسکٹ یا چیزیں بنا سکیں. بیسک انگریڈینٹس میں جو موجود ہیں، اب آپ نے اگر میٹھے بسکٹ بنانے ہیں تو چینی کا اضافہ کریں گے، نمکین ہے تو چینی کے بجائے نمک یا پھر زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، چاکلیٹ بسکٹ پسند ہے تو کوکو پاؤڈر کا اضافہ کرنا ہوگا. ہے نا اس طرح صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ تو پتہ چلا کہ بسکٹ بنانے کے لیے ہمیں 2 اہم چیزیں چاہیے. ایک تو بسکٹ بنانے کے اجزاء جن سے ایک خاص مزے یا ذائقے کے بسکٹ بنیں گے، اور دوسرے سانچے یا مولڈ جن میں ڈال کر انہیں خاص قسم کی شیپ دی جا سکے، خاص قسم کی شکل کے بنائے جا سکیں. تو ہم 2 طرح کے بسکٹ بنا سکتے ہیں. ایک وہ جن کا مزہ تو ایک ہو، مثلا چاکلیٹ بسکٹ جن کی بیسک چیزیں تو سیم ہیں لیکن مختلف سانچوں میں ڈال کر بنانے سے ان کی شکلیں فرق ہو جائیں گی. ذائقہ ٹیسٹ ایک جیسا لیکن شکلیں مختلف. اسی طرح ہم کچھ بسکٹ ایسے بھی بنا سکتے ہیں جن کا ذائقہ اور ٹیسٹ تو مختلف ہو لیکن شکلیں ایک جیسی ہوں، جیسے گول بسکٹ. سانچہ ایک ہی ہے لیکن مختلف انگریڈینٹ ڈالنے سے ذائقے فرق ہیں. شکل سب کی ایک جیسی ہے لیکن کچھ نمکین لگ رہے ہیں اور کچھ میٹھے. چکھ کے دیکھیں. بالکل اسی طرح ہم ایک روٹ سے کئی شیپس کے الفاظ بنا سکتے ہیں، یعنی روٹ تو ایک ہو لیکن مختلف مولڈز میں ڈالنے سے ان الفاظ کی شکلیں مختلف بن جاتی ہیں. جیسے میں نے پہلے مثال دی، عین لام میم سے عالم، معلوم، علیم، علوم، معلم، علم. تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ ان کا مادہ ایک ہی ہے لیکن شکل یعنی مولڈ فرق ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں عربی زبان کے مختلف روٹ لیٹرز یا مادے کے حروف لیں اور ایک سانچہ لے لیں، صرف ایک، اور اس سے الفاظ بناتے ہیں. شکل ایک اور ذائقے مختلف. چلیں اب ٹیپ پہ ریڈی ہو جائے. بنیادی حروف جیسے فا، عین، لام. مولڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوگا. وزن جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں. وزن کہہ لیں، مولڈ کہہ لیں، سانچہ کہہ لیں. فا، عین، لام تو مادہ ہو گیا اور اس کا مولڈ ہے فا کلمہ پر زبر، پھر الف، عین کلمہ کے نیچے زیر اور لام کلمہ پر تنوین. لفظ ہمارا بنا فاعلن. فاعلن. ایک اور روٹ لیں، عین لام میم. اسے اسی مولڈ میں ڈالا تو کیا بنے گا بتائیے. عالم. ماشاء اللہ. فاعلن کے وزن پہ ڈالا تو یہ آپ کا بن گیا عالم. عالم. عربی زبان کے میں جو ہے الفاظ کا وزن جان لینے سے اس کے معنی معلوم کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. فاعلن فعل کرنے والا. عالمن کا کیا معنی ہوا؟ علم رکھنے والا. اب میں روٹ بولتی ہوں، آپ الفاظ بنائیے اسی مولڈ میں ڈالتے جائیں سانچے میں. قاف تا لام. پہلا روٹ ہے قاف تا
لام کیا بنے گا؟ قاتلن، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، قاتلن، وزن یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، روٹ آپ کے سامنے ہے، اس کے معنی ہے قتل کرنے والا، قاتلن قتل کرنے والا۔ اب اگلا روٹ ہے کاف فا را، اس سے کیا بنے گا؟ کافرن، بارک اللہ فیکم، کافرن، معنی کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اوپر دو معنی لکھے ہوئے ہیں، تیسرا آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ فاعل فعل کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، کافر کفر کرنے والا۔ دیکھیں ایک وزن پر آنے سے آپ کو معنی آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا روٹ ہے عین با دال، کفر کرنے والا، جی عین با دال سے بنائیے، مولڈ میں ڈالیں، سانچے میں، عابدن، اور ماشاءاللہ معنی بھی آگے ساتھ ہی، عبادت کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا۔ اب تو اگر میں نہ بھی بتاؤں روٹ تو آپ خود جان لیں گے، نون صاد را سے ناصر، اور پھر مدد کرنے والا۔ اب میں روٹ بھی نہیں بتاؤں گی، آپ بتائیے شکر کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ شکر کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ شاکرون، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ شاکرون، شاکرون کا کیا معنی ہوگا؟ شکر کرنے والا۔ چلیں آگے آ جائیں، سجدہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ سجدہ کرنے والا کون ہوگا؟ ساجدون، ساجدون، سجدہ کرنے والے کو کہیں گے ساجدون۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ اب آپ روٹ بھی پہچان سکتے ہیں، سین جیم دال، الف کو ہٹا دیں گے درمیان سے تو روٹ لیٹرز آ جائیں گے۔ اچھا اور آگے آ جائیے، میں روٹ بتاتی ہوں آپ کو، را زا قاف، جی را زا قاف، تو اس سے کیا بنے گا؟ را زا قاف، رازقن، اور معنی کیا ہوگا اس کا؟ رزق دینے والا۔ را قاف عین، اگلا روٹ ہے را کے ان، جی را کے ان، رکوع کرنے والا، سین میم عین، سین میم عین، کیا بنے گا؟ سامعن، بارک اللہ، سامعن، سننے والا، سامع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خا لام قاف، خا لام قاف، روٹ ہے، سانچے میں ڈالیے، خالقن، خالقن پیدا کرنے والا۔ اگلا ہمارا ہے روٹ نون وا را، نون وا را سے بنائیے، اس کا فائل کیا بنے گا؟ ناظرن، ناظرن کا کیا معنی ہوگا؟ دیکھنے والا، جی اچھا یہ جتنے میں بنا رہی ہوں، جتنے آپ بنا رہے، بلکہ میں نہیں بنا رہی، آپ بنا رہے ہیں، جتنے بھی الفاظ یہ بن رہے ہیں فاعل ان کے وزن پہ، یہ اس وقت حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح ہم ان کی نسبی حالت بھی بنا سکتے ہیں اور جلی حالت بھی بنا سکتے ہیں، ناظرون، ناظرن، ناظرین،
صرف ناظر کا نہیں بلکہ تمام الفاظ جتنے بھی ابھی ہم نے بنائے ہیں سب کے بن سکیں گے۔ اگلا جو روٹ ہے ہمارا وہ ہے را ہا میم، بنائیے راحمن، بارک اللہ فیکم، راحم رحم کرنے والا۔ اگلا ہے میم نون عین، مانع روکنے والا، لا مانع لما آتیت۔ مجھے تو اس طرح کا کوئی وزن ملتا تو فوراً ذہن میں کسی دعا کا پارٹ، کوئی قرآن کی آیت کا حصہ، کچھ نہ کچھ فوراً ذہن میں چلنے لگتا ہے کہ یہ لفظ وہاں پہ آیا تھا یا وہاں پہ دیکھا تھا۔ اگلا ہمارا روٹ ہے میم لام کاف، میم لام کاف، مالکن مالک ہونا، ملکیت رکھنے والا۔ ہا کاف میم، اگلا روٹ آپ کی خوب انشاءاللہ آج پریکٹس ہو جائے گی اس وزن کی۔ اس وزن پہ جتنے بھی پھر الفاظ بنیں گے قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ فوراً اس روٹ کے معنی میں جا کے آپ اس کو فائل بنا سکیں گے، کرنے والا بنا سکیں گے۔ حاکم، حاکمن حکومت کرنے والا، آرڈر دینے والا، حکم دینے والا۔ ظا لام میم، ایسے الفاظ بنانے کتنے آسان لگتے ہیں۔ ظالمن ظلم کرنے والا، ظالمن ظالمن ظالمن۔ جی چلیں کچھ ذکر بھی کر لیں ہم۔ دال کا فرا، ذاکرن ذاکرن، اور ذاکرن ذاکرن ذاکرن۔ را فا عین، رفع بلندی کے معنوں میں آتا ہے، تو رافعن، بارک اللہ فیکم، رافعن کیا معنی ہوگا؟ رافعن کا بلند کرنے والا۔ سامعن سننے والا، ناظرن دیکھنے والا، ذاکرن ذکر کرنے والا، حاکمن حکومت کرنے والا، حکم دینے والا، ظالمن ظلم کرنے والا۔ آپ نوٹ کریں کہ یہ سب نام، سب کام صفات کو شو کر رہے ہیں۔ ذکر کرنا ایک صفت ہے، حمد کرنا صفت ہے۔ حمد کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اب تو آپ زبانی بتا سکیں گے۔ حمد کرنے والے کو حامد کہیں گے، حامدن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عدد میں پڑھا تھا کہ جمع سالم عموماً صفات کی بنتی ہے، تو جو صفت کسی ایک میں ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ذاکر ذکر کرنے والا، اس کی جمع سالم کیا بنے گی بتائیے؟ جمع سالم ذاکر کی ذاکرون۔ جی بالکل ماشاءاللہ۔ واحد اسم کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیں گے تو جمع سالم بن جائے گی ذاکرون۔ تنوین ہٹ جائے گی، جب آپ واو نون لگائیں گے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی اور واو کی مناسب حرکت پیچھے آ جائے گی۔ ظالمون سے ظالمون، کاف فارا سے کافر، اور کافر سے جمع بنے گی کافرون، اور ان کی اسی طرح جب ظالمون بن گئی تو حالت نصب اور جر بنانا تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ ظالمون سے ظالمین، کافرون سے کافرون بنے گا، اور پھر کافرون سے جمع بن جائے گی سالم کافرین۔ ناظر سے ناظرون، اور نصب اور جر کیا بنے گی ناظرین۔ ہم جب اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آخر میں تو آخری حرف ساکن کرتے ہیں، تو ناظرین ہم عام سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، ناظرین
دیکھنے والے، ٹھیک ہے، ناظر دیکھنے والا اور ناظرین دیکھنے والے. ذاکرون، ظالمون، کافرون، یہ سب جمع ساری جو ہے جمع سالم کی حالت رفع ہے. نسبی اور جری حالت آپ کو بنانا آتی ہے الحمدللہ. اونا حالت رفع کی ساؤنڈ، اینا حالت نصب اور جر کی ساؤنڈ. ذاکرونا سے ذاکرینا ذاکرینا، ظالمونا سے ظالمینا ظالمینا، کافرونا سے کافرینا کافرینا، ناظرونا سے ناظرینا ناظرینا. الف لام لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ اس پہ ظالمینا کے ساتھ الف لام لگائیں تو کیا بنے گا؟ الظالمینا. الظالم، الظالمون، الظالمین. اسی طرح کافر سے الکافرون الکافرین. پھر اسی طرح ناظر، الناظر، الناظر، الناظرون، الناظرین. ٹھیک، ناظرین جیسے آپ عام بول چال میں ہمارا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک اور لفظ بھی ہم بہت سنتے ہیں، سامعین. سامعون واحد ہے اور جمع اس کی بنے گی سامعونا. جب ہم اس کو نسبی اور جری میں لے کے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا سامعین. ٹھیک ہے، سامعین. یہ بھی ہم اردو میں بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں. فاعلون کے وزن پہ آنے والے کسی بھی اسم کے آخر میں گول تا لگا کر اس اسم کی مؤنث بھی ہم بنا سکتے ہیں. جیسے چیٹ میں بتائیے کہ اگر ذاکرن ذکر کرنے والا ہے تو مؤنث کی اس کی کیا بنے گی؟ آخر میں گول تا لگائیے. ذاکرتن، بارک اللہ فیکم. ذاکرتن بن جائے گی ذکر کرنے والی. اور حامد حمد کرنے والا، اس سے اس کی مؤنث حامدتن. ساجدن سجدہ کرنے والا، اس کی مؤنث ساجداتن. تو اگر ہم اس گول تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو کیا بولیں گے؟ حامدہ، ذاکرہ، ساجدہ. جب واحد اسم پتہ چل گیا تو ہم اس کی پھر جمع سالم میں بنا سکتے ہیں. ذاکرہ، ذاکرتن سے ذاکرات بنایا اور پھر جمع اور سالم نصب اور جر کیا بنے گی؟ ذاکراتن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حامداتن سے حامداتن اور حامداتن. ساجداتن سے ساجداتن اور ساجداتن. بارک اللہ فیکم. یہ سارے جو آپ کے سامنے ہیں یہ سب اوزان ہیں، مولڈز ہیں. روٹ لیٹر ڈالتے جائیں اور لفظ اب بناتے جائیں. اب آپ، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی روٹ سے اس کا جو ہے مذکر بنائیں فاعلون کے وزن پہ اور مؤنث بنائیں فاعلاتن کے وزن پہ، اور پھر ان کی نسبی جری حالتیں بنانے آپ کے لیے بہت آسان ہے. عین بعد آل مادہ سے روٹ فاعلون بنائیں گے، عابدن عبادت کرنے والا. سوال پیدا ہوا کس کی؟ جواب ہے معبودن. یہ ہمارا ایک اور روٹ ہے. مفعولون کے وزن پہ. مفعولن یہ بھی ایک وزن ہے. روٹ کے 3 لیٹرز فا عین لام. شروع میں زبر والا میم، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ پر پیش، پھر واو ساکن آئے گا، پھر لام کلمہ پر تنوین. یہ آپ کے سامنے ایک مولڈ آ گیا ہے جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. وزن کیا بنا؟ مفعولن. مفعولن معنی جس پر فعل کا اثر واقع ہو، وہ فاعل کا کام کرنے والا
یہ جس پر فعل کا اثر واقع ہو. اب آپ بنائیے ذا لام میم سے کیا بنے گا؟ مفعولن کے وزن پہ. مظلومن، بارک اللہ فیکم. مظلومن معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوا، جی بتائیے. مظلومن جس پر ظلم ہو، جس پر ظلم کیا جائے. خا لام قاف سے بنائیے. خا لام قاف پیدا کرنے والا، اس سے مفعول کیا بنے گا؟ مخلوقن جسے پیدا کیا جائے. ساجدن سے سجدہ کرنے والا، اس کا مفعول کیا بنے گا؟ مسجودن. جی بارک اللہ فیکم. مسجودن. آپ تو مجھ سے آگے چل رہے ہیں، آپ مقتول تک پہنچ گئے، میں ابھی پیچھے ہوں. رحم، راحمیم، راہم رحم کرنے والا، اس سے مفعول کیا بنے گا؟ مرحومن جس پہ رحم کیا جائے. ناصرن مدد کرنے والا، اس کا مفعول بنائیے. منصورن. منصورن جس کی مدد کی جائے. قاتل قتل کرنے والا، اس سے بنا مفعول مقتول جسے قتل کیا جائے. اس طرح ایک خاص وزن پہ آنے والے الفاظ کے معنی جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے. عین با دال مادہ ہے یا روٹ ہے. فائل بنائیے. عابدن عبادت کرنے والا. سوال پیدا ہوا کس کی؟ جواب بتائیے، آپ بتائیے. عابدن سے معبودن، معبود کی عبادت کی جائے گی. مفعولن کے وزن پر فائل اور مفعول کے وزن کی پریکٹس کے لیے کوئی بھی روٹ لیں، اسے فائل کے مولڈ میں سانچے میں ڈالیں، کام کرنے والا بنائیں، پھر مفعول کے مولڈ میں ڈالیں، اسی روٹ لیٹرز کو اس میں ڈالیں گے تو وہ اسم بن جائے گا جس پر اس کام کا اثر ہوگا. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں بہت سارے آپ کے فائل بھی ہیں اور ان کی عام طور پر جری اور نسبی حالت آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ بہت آسانی سے اس کو پہچان بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عین لام میم سے فائل اور مفعول کے وزن پہ بنائیے. وزن مادہ فائلن کے وزن کی پریکٹس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بہترین ذریعہ ہیں آپ کے لیے. تو آپ ان ناموں کی پریکٹس کیجئے، اور یہ جو نام ہیں سارے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص صفاتی نام ہیں جو کہ اسم معرفہ ہیں. اس لیے عام طور پر اس کے ساتھ آپ کو الف لام ملے گا. خالقن سے الخالق، پیدا کرنے والا. کس کو؟ جواب ہے مخلوقن جسے پیدا کیا جائے. مفعولن کے وزن پہ. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے. تمام مخلوق سے بلند مرتبہ اور باعزت. تمام مخلوق جسے بھی پیدا کیا گیا ان سب میں بلند مرتبہ اور باعزت. اس میں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ فاعل کے وزن پہ آنے والے کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مفعول نہیں بن سکتا، جیسے الباقی، باقی رہنے والا. چونکہ اس کے معنی میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مفعول کا وزن بھی نہیں بنے گا.
اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام الرحیم، الرحیم، الف لام ہٹا دیں، رحیم، یہ الفاظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ رحم، رحیم، راہم، رحم کرنے والا، پھر رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، راہم رحم کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ رحیم کا لفظ بھی ایک خاص وزن پہ ہے، فعیل کے وزن پہ، ایک خاص مولڈ، فعیل۔ اس وزن پر آنے والے تمام الفاظ میں شدت اور ان کے معنی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ رحیم بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا۔ اس وزن پہ آنے والے الفاظ جو کہ عام طور پر صفات ہوتی ہیں اور ان صفات میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تو انہیں اسم صفت مبالغہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفت پرماننٹ بھی ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، مسلسل رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں رحیم کے وزن پر آنے والے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ملتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی پر غور کریں۔ ان کو جان لینے سے نہ صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے واقف ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے لیے ان کا ترجمہ بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ فعیلون کا وزن ہے، مثالیں دیکھیں، روٹ لیتے ہیں، عین لام میم، موڑ میں ڈالنے سے کیا بنا؟ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ عین ذا، اس سے کیا بنا؟ اسی موڑ میں ڈالیے فعیلون کے وزن پہ، عین ذا سے عزیزن، جی۔ اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، عزیز بھی اسی وزن پہ ہے اور حکیم بھی اسی وزن پہ ہے۔ سین میم عین سے سمیع، سمیعن، ان اللہ سمیع علیم، دونوں صفات دیکھیں، سمیع بھی اسی وزن پہ ہے، علیم بھی اسی وزن پہ ہے۔ کاف را میم سے کریم، ہوا رب العرش الکریم۔ ہا سین با سے حسیب، جی چیٹ میں بتائیے، ہا سین با سے کیا بنے گا؟ حسیب۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ خا با را، چیٹ میں بتائیے، خا با را سے کیا بنا؟ خبیر۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بہت آتا ہے، بارہا آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے خبیر۔ لام تو فا، لطیف، جی۔ اگلا لفظ ہے ان اللہ لطیف خبیر، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ با صاد را، اگلا روٹ ہے با صاد را، بصیر، واللہ بما تعملون بصیر۔ اب دیکھیے، اس صفت کو ذہن میں رکھیے کہ اس میں شدت بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس میں ہمیں کتنا جو ہے وہ اس وزن پہ آنے والے الفاظ جو ہے نا، ان کے معنی کی ڈیپتھ اور ان کی گہرائی پتہ چل رہی ہے۔ ہا کاف میم سے بنائیے، ہا کاف میم، حکیم، ماشاء اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ ایک اور موڑ لیتے ہیں ہم،
ایک اور سانچہ لیتے ہیں. وزن ہے فعول. فا عین لام روٹ لیٹرز ہے اور وزن ہمارا بن رہا ہے. فا کے اوپر زبر ہے, عین کے اوپر پیش ہے, واو ساکن اور لام کلمہ پر تنوین. فعول. اس وزن پہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام غفور, ماشاءاللہ, شکور. مثلا جیسے آپ نے بتا ہی دیا غفور, غین فارا. اب آپ ان کے بہت سارے جو ہے ان کے روٹ لیٹرز بھی فوراً پہچان سکتے ہیں. واو ہٹا دیں کے درمیان میں تو غفور. صاد با را سے کیا بنے گا؟ صبور. واو دال دال سے کیا بنے گا؟ واو دال دال. ودود. یہ وزن جو ہے یہ بھی مبالغے کی ایک صفت ہے, اس میں بھی بہت مبالغہ ملتا ہے. بہت زیادہ جو بھی صفت ہے اس میں بہت زیادہ زیادتی کے معنوں میں ہے. اس وزن میں عین کلمہ ڈبل آتا ہے. ایک اور وزن, اگلا وزن آ جاتا ہے ہمارا فعال. فا عین لام روٹ ہے, اس میں عین کلمہ ڈبل آتا ہے. فا پر زبر, عین کلمہ ڈبل, پہلا ساکن اور دوسرے پر زبر, الف کا اضافہ اور لام کلمہ پر تنوین. عین کلمہ جو ڈبل ہے اس پہ تشدید سے یہ شو ہوگا کہ عین کلمہ ڈبل ہے. فعال. فعال کے ساتھ ہی کئی لفظ میرے تو ذہن میں آ رہے ہیں, آپ بتائیں گے کچھ؟ فعال, جبار, قہار, جی, خلاق, غفار, وہاب, جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ستار, میں نے جو مثالیں نہیں بھی لکھی ہوئی تھی وہ بھی آ گئی. فتاح. بارک اللہ فیکم, میں آپ لوگوں سے بھی بہت سیکھ رہی ہوں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا اور زیادہ فہم عطا کرے اور اس فہم کے ذریعے ہمارے عمل جو میں قرآن اترے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے. جی, جیم بارا سے آپ نے بنا دیا ہے جبار. جبار اگر ہم اس کے سے پہلے الف لام لگا دیں, اس کو معرفہ بنا دیں تو الجبار. قاف ہارا سے قہار, قہار سے القہار. غین فارا سے غفار اور پھر الغفار. واو ہا با سے وہاب اور وہاب سے الوہاب. قرآن مجید میں آپ کو ان اوزان پر کثرت سے الفاظ مل جائیں گے. تلاوت کرتے ہوئے آپ ان الفاظ پر غور کریں اور عربی زبان کے ہر لفظ کا وزن, خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو, ایک خاص موڑ یا وزن اس کا سانچہ ہوتا ہے, تو اس سے ان کے معنی جاننا بہت ہی آسان ہو جاتے ہیں اور ان کے معنی کلیئر ہو جاتے ہیں بالکل. تو آج ہم نے جو وزن سیکھے ہیں وہ فاعل, مفعول اور پھر فعیل, فعال اور فعول. یہ تمام اوزان ہم نے سیکھے ہیں آج. آپ ان کی پریکٹس کیجئے اور ان سے نئے نئے جملے بنائیں, ان کو دیکھیں, استعمال کریں اور اللہ کے خوبصورت نام جو ہے ان پر ان کی آپ بنا سکتے ہیں. آپ سے میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ اللہ کے فاعلون کے وزن پہ اور نام ہم نے سارے تو کور نہیں کیے,
ہم نے تو صرف روٹ لیٹر سے پریکٹس کی ہے جو عام الفاظ تھے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ قادرن ماشاء اللہ، مالکن المالک بالکل، متکبر یہ تو خیر وہ اس کا وزن دوسرا ہے نا، شافعن جی، الجبار. ایسے کریں کہ آپ جب اللہ کے اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں، اللہ الخالق الباری، باری بھی جو ہے وہ بھی آپ کا اسی وزن پہ آ جاتا ہے، باری ساتر بالکل ماشاءاللہ. اور رازق، رحمان نہیں آئے گا، اس وزن پہ نہیں آئے گا جی. باسط بالکل باسط آتا ہے. اور قابض آتا ہے بالکل، بارک اللہ. شاہد آتا ہے، شاہد آتا ہے. حافظ آتا ہے، واحد، حاکم، حافظ، ساتر جی. آپ یہی جو ہمارا پہلی آیت تھی جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن مہیمن العزیز. عزیز کس وزن پہ ہے؟ عزیز کس وزن پہ آیا ہے؟ جی فعیل کے وزن پہ ماشاءاللہ. اور جبار، جبار جو ہے وہ فعال کے وزن پہ. متکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الخالق. الفاعل کے وزن پہ الباری، المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. العزیز جی بالکل والی بھی ہے. العزیز فعیل کے وزن پہ ہے. اور الحکیم، حکیم بھی اسی وزن پہ آئے گا. الحکیم، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے. جی آج کی کلاس کے بارے میں آپ میں سے کوئی بھی اپنا کچھ شیئر کرنا چاہے گا تو ہم چیٹ پہ لے لیں. تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. جی مائک دے دیں کسی کو. جی جی کس کا مائک کھل سکتا ہے؟ آن کیجیے اپنا مائک. جی بولیے، کوئی شیئر کرنا چاہے؟ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا. جی شمیمہ پروین آپ کھولیے اپنا مائک. آپ کا مائک نہیں کھل سکتا. جی جی بولیے. بولیے
کس کے پاس ہے مائک اس وقت؟ ہما انیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج کی کلاس میں اوزان کا میں استاذہ کے منہ سے تو سنتی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ واضح نہیں تھا کہ کیا ہے، لیکن آج کی کلاس میں بہت زیادہ مجھے سمجھ میں بھی آئی ہے، اور اب مجھے زیادہ اچھا سمجھ میں آئیں گے یہ جو صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ لوگ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے میں. چلیں الحمدللہ رب العالمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہمیں اکٹھا ہونے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور پڑھانے کی. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی اوور ہو گیا، تو ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. اگلی کلاس میں مزید انشاءاللہ. کام کے لیے انشاءاللہ پھر دوبارہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.